نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز حاضرین و ناظرین گرامی قدر، آج کے جمعۃ المبارک کو ہمارا موضوع ہے تحریک آزادی کا پس منظر، مقاصد اور تجدید عہد، اسلامی تعلیمات اور آئین پاکستان کی روشنی میں۔ باری تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نمبر 24 میں ارشاد فرمایا، اللہ نے تم میں سے ایمان لانے والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ ضرور بالضرور انہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا جیسی ان سے پہلے خلافت دی ہے، اور ضرور بالضرور ان کے لیے اس دین کو غالب کر دے گا جو ان کے لیے پسند فرمایا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، باری تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں واضح کیا ہے کہ وہ لوگ جو تم میں سے ایمان والے اعمال صالحہ کے حامل ہوئے ہیں، ان سے اللہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ ضرور ان کو زمین میں خلافت عطا کرے گا جیسی خلافت اس نے حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کی تھی، اور جیسے اس نے مصر اور شام کے ظالم حکمرانوں کو ہلاک کر کے بنی اسرائیل کو خلافت عطا کی تھی، اور جیسے باری تعالیٰ نے کیسر و کسریٰ کو مغلوب کر کے مسلمانوں کو غالب کیا اور خلافت راشدہ کا قیام معرض وجود میں آیا، اور خزائن الارض کا مسلمانوں کو مالک بنا دیا گیا، یوں باری تعالیٰ قیامت تک اپنے دین کو غالب کرنے والا ہے۔ بلا شبہ مسلمانوں کو حکومت کسی تعیش اور آرام و سہولت کے لیے نہیں دی جاتی، بلکہ حکومت کے قیام کا مقصد اللہ کے دین کا نفاذ اور اعلیٰ انسانی قدروں کا فروغ اور احکام الہیہ کی اشاعت ہوتا ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ سورہ الحج کی آیت نمبر 22 میں وہ لوگ کہ اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار عطا کریں تو وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور بھلائی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں، اور اللہ ہی کے قبضے میں سب کاموں کا انجام ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، آزادی پاکستان اور مطالبہ پاکستان کی معاصرانہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے، یہ تحریک آزادی کسی فوری اور بلا سمجھے منصوبے کا یہ عمل نہ تھا، بلا سوچے سمجھے منصوبہ یہ نہیں تھا آزادی کا، بلکہ اس میں گہری سوچ کار فرما تھی۔ عرصہ دراز سے کئی عوامل اس کی پشت پر کار فرما تھے۔ مسلمانوں کی علادگی پسندی کی یہ تحریک رفتہ رفتہ مطالبہ پاکستان میں ڈھلی ہے۔ اس تحریک نے ابھرنے اور پنپنے میں خاصا وقت لیا ہے۔ اس تحریک کا عملی آغاز بر صغیر پاک و ہند کی زمین میں مجدد الف ثانی کے دور میں ہو گیا تھا۔
آپ نے اسلام کے احیاء کے لیے انتہائی زبردست اور تاریخ ساز کاوش کی تھی۔ آپ نے اپنی احیاء اسلام کی اس تحریک کو بے شمار عقلی اور فکری بنیادیں فراہم کی تھیں۔ علی گڑھ کے دانشور اور خود سر سید احمد خان نے اس تحریک کو مزید آگے بڑھایا ہے اور اس کی نوک پلک کو خوب سنوارا ہے، اور اسی طرح سر سید احمد خان کے رفقائے کار میں سے نواب محسن الملک، نواب وقار الملک نے اس میں جان ڈالنے کے لیے دن رات کام کیا ہے۔ تحریک علی گڑھ نے اس تحریک کو ہر جگہ متعارف کروایا ہے، اور اسی طرح بہت سے مذہبی زعماء اور علماء نے اس تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا، حتیٰ کہ اقبال نے اس تحریک کو عملی حقیقت بنانے کے لیے اس کا ایک تصور اور ایک خواب اس قوم کو عطا کیا تھا، جس کی وجہ سے اقبال کو مصور پاکستان کا نام دیا جاتا ہے۔ چودھری رحمت علی خان نے اس تصور کو کاغذوں کی حد تک عملی قالب میں ڈھالا ہے، اور اس کے بے شمار پمفلٹ اور نقشے تیار کیے تھے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، مسلم علادگی پسندی کی یہ تحریک در حقیقت مسلم تشخص کے بقا اور ترقی کے لیے تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے بنیادی حقوق کی حفاظت کے لیے اور اسلامی تعلیمات کے فروغ کے لیے اس تحریک میں بہت زیادہ زور دیا گیا تھا۔ اس مشترکہ دباؤ اور مطالبے نے ہندوستان میں ایک الگ اسلامی مملکت کے تصور کو جنم دیا تھا، اور اس مطالبے کے بغیر مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت اور ضمانت کو ناممکن سمجھا گیا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، مطالعہ پاکستان اور مطالبہ پاکستان در حقیقت تاریخ کی پیداوار ہیں۔ یہ مسلمان دانشوروں کی سال ہا سال کی مستقل سوچ اور کاوش کا بدی نتیجہ تھا، اور یہ اس سیاسی عمل کا بھی نتیجہ تھا جو 1857 کی قیامت صغریٰ کے بعد شروع ہوا، جس میں انگریزوں اور ہندوؤں نے اپنے مفادات کو محفوظ بنایا تھا اور مسلمانوں کو بنیادی حقوق سے آہستہ آہستہ محروم کیا تھا۔ انگریز مسلمانوں کے دور حکومت میں ہندوستان میں تاجروں اور سوداگروں کے روپ میں آئے تھے، اور اپنے پاؤں یہاں پر جماتے ہی مسلسل چلے گئے، اور پھر رفتہ رفتہ انہوں نے ہندوستانی سیاست میں بھی دخل اندازی شروع کر دی تھی، اور چپکے ہندوستان کے مالک بن بیٹھے تھے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، انگریزوں نے اپنی استعمارانہ سوچ کے تحت ہندوستان میں اپنے قیام کو طویل سے طویل تر کرنا شروع کر دیا تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ وہ غیر ملکی ہیں اور ہندوستان میں قابض ہیں، اس لیے ان کو جلد یا بدیر ہندوستان سے جانا ہوگا، اور وہ اپنی آئینی اصطلاحات کے ذریعے بھی اپنے اقتدار کو طول دیتے رہے۔ مگر 1939 میں جب دوسری عالمی جنگ شروع ہوئی تو وہ مشکلات میں پھنستے چلے گئے۔ جنگ کے ابتدائی ایام میں ان کو خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اس وجہ سے وہ مجبور ہوئے کہ ہندوستان میں جتنی جلدی ممکن ہو وہ یہاں سے نکل جائیں، مگر وہ ہندوستان کو چھوڑنے سے پہلے اس کو متحد دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ انڈین نیشنل کانگریس ان کی جگہ پر اقتدار کو سنبھال لے، اور اسی صورت میں ان کے قومی مفادات محفوظ تھے، جبکہ دوسری طرف ہندو تھے جو ہندوستان میں اقتدار حاصل کرنے کے لیے ہندو راج قائم کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے، اور اس عمل پر ان کی احتجاجی تحریکیں گواہ تھیں۔ ہندوؤں نے ہندوستان میں ہندو تسلط قائم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، اور مسلمانوں اور ان کی ثقافت کو ختم کرنے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھایا۔ 1930 کی دہائی کے آخر تک
ہندو اس بات کا تہیا کر چکے تھے کہ وہ مسلم ہند کے کھنڈروں پر رام راج قائم کریں گے، اور ادھر 1930 میں علامہ اقبال خطبہ الہ آباد میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا تصور پیش کرتے ہیں، اس لیے کہ مسلمان ہندو ذہنیت اور اس کے منصوبوں سے باخوبی آگاہ ہو چکے تھے۔ وہ جنوبی ایشیا میں ہندوؤں کی سرگرمیوں اور ان کے اپنے سیاسی تسلط کو قائم کرنے کے منصوبوں کو بنظر غائر دیکھ رہے تھے۔ مسلمان 1857 کی جنگ آزادی کے بعد خود کو بر صغیر میں محفوظ نہ سمجھتے تھے۔ انگریزوں نے بتدریج سرزمین ہندوستان پر اپنا پارلیمانی نظام نافذ کرنا شروع کر دیا تھا۔ پارلیمانی نظام اکثریت کے راج کا نام ہے۔ انگریزوں نے خود ہندوستان میں تلوار اور خوف کی قوت سے پہلے اپنا تسلط اس ہندوستان میں مستحکم کیا تھا، مگر آزادی ہند کے بعد اس نظام کے ذریعے یہ بات عیاں تھی کہ انگریزوں کے ہندوستان سے نکل جانے کے بعد ہندو اپنی اکثریت کی بنا پر اقتدار میں ان کے جانشین ہو جائیں گے اور ہندو ہندوستان کے حاکم ہوں گے، مسلمان ہندوستان کے محکوم اور مغلوب ہوں گے۔ اور یہی مسلمان تھے جو اس سرزمین ہندوستان پر 1000 سال تک حکومت قائم کر چکے تھے اور حکومت کے سارے معاملات نبھا چکے تھے، اور وہ طبقہ جو 1000 سال سے ان کا محکوم تھا اب وہ ان پر حاکم بننا چاہتا تھا۔ مسلمانوں نے ہندوستان کی تہذیب و ثقافت اور حکومت و سلطنت میں کارہائے نمایاں سر انجام دیے تھے۔ یہ سارے ہندوستان کی سب اقوام کے نمائندہ تھے۔ یہ کسی بھی صورت میں ہندو ذہنیت کی بنا پر ان کے تسلط کو قبول کرنے کے لیے آمادہ نہ تھے۔ جن مسلم دانشوروں نے تقسیم ہند اور تحریک آزادی پاکستان کا اس تناظر میں جائزہ لیا تھا، وہ تن من دھن سے آزادی پاکستان کے لیے آمادہ ہو چکے تھے۔ اس لیے وہ دیکھ رہے تھے کہ پارلیمانی جمہوریت کی بنا پر ہندوستان کی اس وقت کی کل آبادی 36 کروڑ تھی، جس میں مسلمانوں کی کل آبادی صرف 10 کروڑ تھی۔ انگریزوں کے ہندوستان چھوڑنے کا واضح مطلب ہندو راج کا قائم ہونا تھا، جس کے مستقبل کا نقشہ مسلمانوں کے ذہن میں تھا۔ یوں مطالبہ پاکستان کے لیے حالات خود بخود سازگار ہوتے چلے گئے اور تحریک پاکستان زور پکڑتی چلی گئی، اس لیے کہ ہندوستان میں ہندو راج کا واضح مطلب تھا کہ انگریز کی غلامی کے بعد ہندوؤں کی غلامی جو مسلمانوں کو قطعاً منظور نہ تھی۔ اس لیے مسلم زعماء نے سر جوڑے اور مسلمانوں کو درپیش مستقبل کے خطرات سے محفوظ کرنے کے لیے سنجیدگی سے غور و فکر کرنا شروع کر دیا۔ ان کی ابتدائی کاوشوں کا نتیجہ تحریک آزادی پاکستان کی صورت میں ظاہر ہوا، جس کی عملی صورت 1940 کی قرارداد پاکستان بنی، اور اس مطالبہ پاکستان نے سارے ہندوستان کو ہلا کر رکھ دیا تھا، اور یہ مطالبہ ہندوستانی سیاست میں ایک بہت بڑا زلزلہ تھا۔ اور اس مطالبے کے ذریعے تحریک آزادی پاکستان نے مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کیا تھا اور انہیں آزادی کی صورت میں ایک نئی زندگی کی نوید سنائی تھی، ایک نیا ولولہ دیا تھا، ایک نیا نصب العین دیا تھا، حتیٰ کہ تحریک آزادی پاکستان سے ساری قوم مسلم کو اپنی ایک نئی تقدیر از خود بنانے کی سوچ دی تھی۔ انگریز اور ہندو اس تحریک سے بہت زیادہ پریشان تھے، اس لیے کہ اس تحریک آزادی کے ذریعے ان کے ہندوستان کے حوالے سے انگریزوں کے اور ہندوؤں کے خوابوں اور ان کے منصوبوں کی نفی ہوتی تھی۔ حاضرین گرامی قدر، دستور پاکستان کے تناظر میں آزادی کے تقاضوں کو وقت کی کمی کے پیش نظر چھوڑتے ہوئے اور انشاءاللہ 1:30 بجے آج جس طرح پہلے بتایا گیا نماز ادا کریں گے،
خلاصہ کلام کی طرف بڑھتے ہوئے عرض کروں، آزادی کیا ہے، یہ کس قدر عظیم نعمت ہے۔ بلا شبہ آزادی سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے، یہ سب نعمتوں پر فائق ہے۔ یہ وہ جذبہ ہے جو جان و مال کی قربانی سے بھی گزرنے کا ولولہ دیتا ہے، اور یہ وہ محبت ہے جو جان و تن کو قربان کرنے کی بھی پرواہ نہیں کرتی ہے، اور یہ وہ شمع آزادی ہے جس پر پروانے بار بار اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ آزادی کی صورت میں حاصل ہونے والا یہ ملک اور اس کی مٹی وہ قابل قدر نعمت ہے جس کے لیے انسان اپنے سر کی بھی قربانی دے دیتا ہے، اور وہ اپنے وطن کی پاسبانی اپنی جان و مال سے بھی بڑھ کر کرتا ہے، اور وطن پر ایمان و یقین انسان کو اپنی جان اور اپنے کفن تک لے جاتا ہے۔ وطن کی مٹی سے بھی خوشبو وفا آتی ہے۔ قومیت اپنے وطن پر تن من دھن لٹانے کا نام ہے، اور اس سے الفت قائم کرنے اور اس پر مٹ جانے کا نام ہے۔ پاکستان کا اعلان آزادی سن کر ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اپنے خون دل کا قطرہ قطرہ قربان کر دیا تھا، اور اپنی خاک وطن سے انسان شکوہ کناہ نہیں ہوتا ہے۔ اپنے وطن کے لیے مسلسل سرفروشی اس کی تمنائے دل بن جاتی ہے۔ وطن کی محبت میں ہر روز اس کی نسیم سحر یادوں سے معطر رہتی ہے اور اشکوں سے منور رہتی ہے۔ وطن کی مٹی کے دامن میں ہر باسی کے لیے انس ہی انس، محبت ہی محبت باقی ہے، اور خون شہیداں سے روشن اور وابستہ ہو کر آزادی کی قدر و اہمیت کو جانچا جا سکتا ہے۔ وطن کی محبت میں ہر شہری اس کا بلبل بن کر یہی کہتا ہے، یہ پاکستان ہمارا گلستان ہے۔ آزادی اور وطن کے اصول کے لیے بہنے والا خون شہیداں کبھی رائے گا نہ جائے گا، بلکہ یہ ہمیشہ ہمارے لیے ایک عنوان آزادی بنا رہے گا۔ اس وطن کی مٹی پر سانس لینے کا قرض ہر شہری پر ہے، جس کا حق یہ ہے اس وطن کی تعمیر کے لیے کچھ نہ کچھ ہر شہری کو کرنا چاہیے۔ یہ خاک وطن انشاءاللہ ہماری وفاؤں کا صلہ دے گی، ہماری ٹوٹتی ہوئی سانسوں کو پھر اپنی محبت سے رواں دواں کر دے گی۔ ہمارے ہر دکھ، ہمارے ہر سکھ میں یہ وطن کی محبت ہمارا سہارا ہے۔ یہ وطن ہمارا پیارا دیش ہے، اور ہمارے لیے یہ دنیا کے سب دیشوں سے پیارا ہے۔ گردش دوراں اور گردش گردوں ہمیں اشاروں میں یہ کہہ رہی ہے، اس وطن کی فضا، اس کی ہوا اب بدلنے والی ہے۔ یہ وطن ایک زندہ و جاوید روایت کا چراغ بننے والا ہے۔ ہر پاکستانی اس امید کے ساتھ وطن کی اس دھرتی پر زندہ ہے کہ خدا کرے اس وطن کی آزادی کا حقیقی سورج کبھی اس کی فضاؤں میں طلوع ہوں، جس کے ثمرات احمد ندیم قاسمی کے کلمات اور خیالات کے ذریعے یوں نظر آئیں۔ خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ ہر ایک فرد ہو تہذیب و فن کا اوج کمال، کوئی ملول نہ ہو، کوئی ہستا حال نہ ہو۔ خدا کرے میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے، خدا کرے میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ حاضرین گرامی قدر، اب سوال یہ ہے، ان ساری نثری اور نظمی دعاؤں کی قبولیت کیوں اس زمین پر منظر کشا نہیں ہو رہی؟ کون سا طبقہ اس میں رکاوٹ ہے؟ آزاد یہ پاکستان کے کامل ثمرات اس قوم کو کیوں کر میسر نہیں آ رہے؟ اور 14 اگست 1947 کو اصول پاکستان کے لیے 6 لاکھ نفوس کا خون آخر کیوں بہایا گیا تھا؟ اور پورے ہندوستان کی اس وقت کی کل 36 کروڑ کی آبادی میں سے
10 کروڑ کی کل مسلمانوں کی آبادی نے تحریک آزادی پاکستان کا مطالبہ آخر کیوں کیا تھا، اور یہ آزادی کی تحریک کیوں کر بپا کی تھی؟ کیا انہوں نے قربانی اس لیے دی تھی کہ اس خطے میں بسنے والے سرمایہ دار مزید سرمایہ دار بن جائیں، اس خطے میں بسنے والے جاگیردار مزید جاگیردار بن جائیں، اور اس خطے میں بسنے والے اشرافیہ اپنے اثر و رسوخ کو مزید بڑھا لیں اور خود کو مستحکم کر لیں، حتیٰ کہ یہاں کے چند لوگ سرخ و سفید کے مالک بن جائیں اور قوم و ملک کی تقدیر سے چند لوگ ہمیشہ کھیلتے رہیں اور پوری پاکستانی قوم ایک جمہوری تماشا دیکھتی رہے، اور اقتدار کے ایوانوں میں صرف اور صرف اشرافیہ ہی نظر آئیں، اور ان کی نسلیں بار بار مقتدر ایوانوں کی مالک بن کر رہیں، عام اور متوسط آدمی کا کوئی پرسان حال نہ ہو، غریب عزت کے لقمے کو ترستا رہے، اس کا گھر ہمیشہ فاقوں کے اندھیروں سے جلتا رہے، اور اس کی جھونپڑی میں بیماریوں کا مستقل ڈیرا رہے، وہ ہر جمہوری اور غیر جمہوری دور میں بنیادی حقوق سے محروم رہے، وہ بنیادی شہری حقوق اور وہ بنیادی شہری سہولتوں کے لیے اپنی نسلوں میں بھی ترستا رہے، وہ اپنی نسلوں کے لیے ہر بار امید کا چراغ جلا کر ایک لمبی آس اور سانس لے کر اپنی قبر میں اتر جائے، اور اشرافیہ کے تعیش کی بنا پر یہ ملک مسلسل قرضوں میں دبتا چلا جائے، اور مسلسل مہنگائی اس کے عوام کے لیے ایک عذاب بن جائے، اور ان کا جینا ہمیشہ IMF اور مالیاتی اداروں کے رحم و کرم پر ہو، اور یہاں کے بسنے والوں بنیادی سہولیات سے محروم ہو، تعلیم سے محروم ہو، شعور سے محروم ہو، صحت و صفائی سے نابلد ہوں، اور مہلک بیماریاں ان کے گھروں کا ٹھکانہ ہو۔ آخر کون ہے جو اس کا ذمہ دار ہے؟ ہم سب کو یہ سوچنا ہے، اور اس سوال کا جواب اس دھرتی کو دینا ہے۔ بلا شبہ آج ہماری حقیقی آزادی کا دشمن ہمارا ظالمانہ اور فاسقانہ نظام ہے، جو اسلام کی فلاحی تعلیمات کے خلاف ہے، جو اسلام کے نظام میں عدل و انصاف کے خلاف ہے، جو عام انسانوں کو بنیادی حقوق کی فراہمی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، جو غریب کو غریب تر کر رہا ہے اور امیر کو امیر تر بنا رہا ہے۔ یہ نظام طاقتوروں کے ساتھ کھڑا ہے اور مظلوم کو مسلسل محروم کر رہا ہے۔ یہ نظام غریب اور متوسط طبقے کو رسوا کرنے والا ہے، یہ آزادی کے ثمرات کو ختم کرنے والا ہے، یہ قومی دولت کو چند ہاتھوں میں مرتکز کرنے والا ہے، یہ اقتدار اور اختیار کو چند لوگوں کی گود میں مسلسل اور مستقل رکھنے والا ہے۔ یہ نظام ظالم کا ساتھی ہے اور مظلوم کا دشمن ہے، یہ ووٹ کے بنیادی حق کو بھی مجروح کرنے والا ہے۔ یہ نظام آزادی کا دشمن ہے اور غلامی کا رکھوالا ہے۔ حالانکہ 14 اگست 1947 کو اصول پاکستان کے لیے آزادی کی تحریک، اس کے مجاہدوں اور اس آزادی کے متوالوں اور ہمارے آباء و اجداد نے اپنی جانوں اور مالوں کی قربانی سے اس لیے چلائی تھی۔ اس ٹکڑا زمین کو آزادی کے بعد ہم اقوام عالم کے لیے ایک مثال بنائیں گے، اور دنیا بھر کے ممالک ہماری تقلید کریں گے، اور دنیا کے حکمران ہمارے طرز حکمرانی سے حکومت کرنا سیکھیں گے، اور دنیا کے نقشے میں ایک حقیقی اسلامی فلاحی ریاست کیسے ہوتی ہے اس کا ماڈل ہم ساری دنیا کو آزادی پاکستان اور اصول پاکستان کی صورت میں دکھائیں گے، اور زمانہ جاہلیت کی تمام رسموں اور بری قدروں کا خاتمہ کر کے اقدار اسلام سے اس خطہ زمین کو بالخصوص اور ساری دنیا کو بالعموم منور و روشن کریں گے، اور سراپا پیکر وفا بن کر اس قوم اور ملک کے ساتھ ایسی وفا کریں گے جو قابل مثال ہو، جو قابل تقلید ہو۔ یہی عہد تھا آزادی کی تحریک چلاتے وقت اور آزادی کی نعمت حاصل کرتے وقت۔ ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے
اور اس سے عرض وطن سے یہی عہد کیا تھا، اور آج پھر ہم 14 اگست 2023 کو اسی عہد کی تجدید کرتے ہیں اور اسی عہد سے وفا کرنے کا عہد کرتے ہیں، اس لیے کہ وفا کے خوگر وفا کریں گے یہ طے ہوا تھا، وفا کے خوگر وفا کریں گے یہ طے ہوا تھا، وطن کی خاطر جییں مریں گے یہ طے ہوا تھا۔ تمام درینہ نسبتوں سے گریز کر کے، تمام درینہ نسبتوں سے گریز کر کے نئے وطن کو وطن کہیں گے یہ طے ہوا تھا، نئے وطن کو وطن کہیں گے یہ طے ہوا تھا۔ خدا کے بندے خدا کی بستی بسانے والے، خدا کے بندے خدا کی بستی بسانے والے خدا کے احکام پر چلیں گے یہ طے ہوا تھا، یہ طے ہوا تھا۔ بغیر تخصیص پست و بالا ہر ایک مقام میں دیے مساوات کے جلیں گے یہ طے ہوا تھا۔ کسی بھی الجھن میں رہبروں کی رضا سے پہلے، کسی بھی الجھن میں رہبروں کی رضا سے پہلے عوام سے اذن عام لیں گے، عوام سے اذن عام لیں گے یہ طے ہوا تھا۔ تمام تر حل طلب مسائل کو حل کریں گے، تمام تر حل طلب مسائل کو حل کریں گے، جو طے نہیں ہے وہ طے کریں گے یہ طے ہوا تھا، جو طے نہیں ہے وہ طے کریں گے یہ طے ہوا تھا۔ خدا کے بندے خدا کی بستی بسانے والے خدا کے احکام پر چلیں گے یہ طے ہوا تھا، جو طے نہیں ہے وہ طے کریں گے یہ طے ہوا تھا۔ خدا کے بندے خدا کی بستی بسانے والے خدا کے احکام پر چلیں گے یہ طے ہوا تھا۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ۔